بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چپل پہننے کے آداب نمبر 1، بنیت سنت چپل پہننا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا جس میں بال نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن کر وضو فرما رہے تھے، لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ میں بھی ایسے ہی جوتے پہنوں۔ آداب نمبر 2، جتنا ممکن ہو اتنا جوتے کے ساتھ ہی چلنا، یعنی جوتے پہننے کے مواقع میں بلا وجہ ننگے پاؤں نہ چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوتے بکثرت پہنا کرو، اس لیے کہ آدمی جب تک جوتے کے ساتھ چلتا ہے سوار ہی شمار ہوتا ہے۔ آداب نمبر 3، جوتوں کو صاف رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکیزہ ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، ستھرے ہیں، صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ آداب نمبر 4، یکساں جوتے پہننا۔ آداب نمبر 5، جوتوں میں غلو سے کام نہ لینا، یعنی بہت زیادہ پرتکلف جوتے نہ پہننا۔ آداب نمبر 6، جوتوں میں مشرکین و متکبرین اور آوارہ لوگوں کی مشابہت اختیار نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ کی مشابہت اختیار کرے۔ آداب نمبر 7، مردوں کا زنانہ جوتے اور عورتوں کا مردانہ جوتے نہ پہننا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ آداب نمبر 8، ایسے جوتے جن پر اللہ و رسول کا نام ہو نہ پہننا، چونکہ اس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، جو ہلاکت کا باعث ہے، جیسا کہ کسریٰ کے واقعے سے ظاہر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بحرین کے بادشاہ کسریٰ کو دیا تو اس نے پڑھ کر پھاڑ دیا۔ اس توہین کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی کہ اللہ ان کو چکنا چور ریزہ ریزہ کر دے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آداب نمبر 9، دونوں جوتوں کو پہن کر چلنا، یعنی ایک جوتا پہن کر نہ چلے۔ آداب نمبر 10، جوتے بائیں ہاتھ سے اٹھانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا۔ چنانچہ ایک انصاری شخص آئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اور انہوں نے اپنے دونوں جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ آداب نمبر 11، پہننے سے پہلے جوتوں کو جھاڑ لینا تاکہ کوئی موذی چیز تکلیف نہ پہنچائے، جیسا کہ سونے سے پہلے بستر جھاڑنے کی شریعت میں تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص بستر پر سونے کے ارادے سے آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی تہبند کے اندرونی حصے سے چادر یعنی بستر کو جھاڑ لے۔ آداب نمبر 12، اگر کھڑے ہو کر پہننے میں گرنے کا اندیشہ ہو یا دقت ہو تو بیٹھ کر جوتے پہننا۔ آداب نمبر 13، جوتے پہننے میں داہنے پیر سے اور نکالنے میں بائیں پیر سے ابتدا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی جوتا پہنے تو داہنی طرف سے ابتدا کرے، اور جب اتارے تو بائیں طرف سے ابتدا کرے، تاکہ داہنی طرف والا حصہ پہننے میں پہلا اور نکالنے میں آخری ہو۔ اللہ عمل کرنا آسان فرمائے اور ہم سب کو تمام سنتیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، ان آداب کو آگے تک بھی پہنچایا کرے تاکہ ہمارے مسلمان بھائی سنیں، عمل کریں اور سب کو فائدہ ہو اور تمام سنتیں زندہ ہو۔